تیار ہو گئے ہیں خان صاحب اس بات پر جس کی وہ ہمیشہ سے نفی کرتے آئے ہیں کہ میں نہیں بیٹھوں گا، میں نہ مانوں کی رٹ لگائی ہوئی تھی لیکن اب مان گئے ہیں؟ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ڈینائل موڈ میں خان صاحب بات چیت کرنے کے حوالے سے تو بہت پرانا ہے۔ اگر آپ یاد کریں 2011 کا جو لاہور کا جلسہ تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا ان چور ڈاکوؤں سے بات نہیں کروں گا۔ اس کے بعد 2014 کا دھرنا لے لیجیے تو آپ کو پتہ ہے اس میں بھی چور ڈاکو یہ ایک ایسا لفظ ہے جو انہوں نے پوری قوم کو رٹا دیا تھا۔ جی، جہاں بھی پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھتے تھے، جہاں بھی گٹ ہوتا تھا، وہاں پر چور ڈاکو کے جو نعرے ہیں وہ بلند ہوتے تھے، لیکن الٹیمیٹلی قوم کو پتہ یہ چلا کہ دیر آر نو ایکسیپشنز۔ اگر دوسرے چور تھے تو ماشاءاللہ ان کی جماعت کے لوگ بھی جو ہیں، یہ بات میں نے ہمیشہ کہی ہے کہ خان صاحب ذاتی طور پر انکرپٹیبل ہیں۔ میں اس کو دہرا رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نہ انہیں خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں بیکاز آئی نو ہم پرسنلی۔ لیکن ان کے گرد جو کراؤڈ تھا، چاہے اس میں عثمان بزدار تھے، چاہے اس میں فرح گوگی تھی، چاہے اس میں ایک بے پناہ نام ہے جو لیے جا سکتے ہیں، انہوں نے کسر کوئی اٹھا نہیں رکھی، یہی ثابت ہوا۔ اور آج عدالتوں میں ان کے خلاف بھی مقدمات جو ہیں اسی طرح سے قائم ہیں جس طرح انہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف کیے تھے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی یو ٹرن لیا ہے انہوں نے اتنا بڑا، جی، یعنی نانا کرتے کرتے بالآخر وہ اس پہ تیار ہو گئے ہیں۔ ہمیں اس میں ایک تو آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ چونکہ چیف جسٹس صاحب نے مشورہ دیا تھا ان کو اس وقت جب وہ لائیو پروسیڈنگ کا حصہ تھے، جو انٹرنل کورٹ کی تھی، نیشنل چینل پر وہ نہیں دکھائی گئی، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے بات چیت کریے، جو سیاسی استحکام ہے یہ آپس میں بات چیت کیے بغیر حل نہیں ہوتا۔ ہمیشہ سے یہی سنا ہے۔ تو ان کا مشورہ اب بظاہر انہوں نے مان لیا ہے۔ جی، اس کے بعد جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن جو بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ اس سیاسی مشورے کو ماننے کا پس منظر تھوڑا سا بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ جی، آپ کو یہ اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب سے اقتدار ان کے ہاتھوں سے گیا اور اس وقت کی فوجی قیادت تبدیل ہوئی، تب سے ہی وہ ایک رٹ لگائے ہوئے تھے کہ میں تو بات چیت کروں گا تو صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا۔ جی، ایسے ہی ہے۔ اور اتنی دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ پھر ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو تھک گیا ہوں کہہ کے کہ جناب مجھ سے بات چیت کر رہے ہیں، مجھے ملاقات کا موقع دیں۔ یاد ہے نا آپ کو؟ جی، یاد ہے۔ ان کی ہر اس کوشش کے جواب میں ادھر سے یہ جواب ملا کہ سنس وی کلیم ٹو بی اپولیٹیکل، یعنی ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، جی، اس لیے ہم آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک دوسری کوشش شروع کی کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ سب کچھ آپ کے علم میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی جواب ان کو نیگیٹو میں ملا کہ نہیں، مجھے نہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ جب ہر طرف سے وہ مایوس ہو گئے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسز جو ہیں ان کی جو نوعیت ہے یا جو نئے کیسز بن رہے ہیں، جلد ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، ایسی صورت میں ان کے پاس آپشنز کیا تھے؟ انہوں نے مشورہ مان لیا چیف جسٹس صاحب کا، بڑی اچھی بات کی انہوں نے، اور انہوں نے خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے چیف جسٹس صاحب کو۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ یاد رکھنا چاہیے ان کو اور یہ باور کرنے کی ضرورت ہے کہ اب سپریم کورٹ وہ سپریم کورٹ نہیں ہے جس کے وہ ماضی میں عادی رہے ہیں۔ اچھا، خط لکھنے کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ شاید چیف جسٹس صاحب یا سپریم کورٹ سہولت کاری کرے گی مذاکرات کرانے میں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ سوری، آج گڑبڑ ہے۔ کوئی بات نہیں، سلیم بخاری صاحب آپ پانی لے سکتے ہیں۔ نہیں، وہ پانی لے لوں گا سر، لیکن نواز شریف صاحب کی بات کو بھی ساتھ ہی کوٹ ضرور کیجیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف سے ہٹ درمی تھی، ایک طرف سے ریزسٹنس تھی، اور اب آپ دیکھیں ساری ہی باتوں کا ہم کوشش کریں گے احاطہ کرنے کی، لیکن جن کو اتنے طویل عرصے تک چور ڈاکو کہا وہ پہلی ہی ان کی جسارت پہ یا کوشش پہ تو فوری طور پر نوڈ نہیں کر دیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ خان صاحب کی گفتگو کرتے ہوئے میرے خیال سے مشکل ہو رہی ہے۔ anyway، ہاں جی، کافی عرصے سے مسلم لیگ نون کی قیادت ان کو مذاکرات پر مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ جی، اگر آپ کو رانا ثناء اللہ کے بیانات یاد ہوں تو وہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب کو چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ یہ دونوں اظہار کر سکتے ہیں۔ باتیں نہیں سامنے آ رہی تھی، ان کے لیڈر جو ہیں آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے پچھلی اسمبلی کے اجلاس میں شروع میں یہی کہا، انہوں نے انتخابات کے فوراً بعد یہی کہا، ان کے بیٹے جو بلاول زرداری صاحب ہیں انہوں نے بھی 2 مرتبہ یہ پیشکش کی
اور پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ یہ کہتی رہی ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. نہ صرف یہ، اگر آپ کو یاد ہو تو ابتدا میں تو انہوں نے کہا کہ آئیے مل کے حکومت بناتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ آپ قومی اسمبلی کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں. I remember that. You remember؟ لیکن اس کو بھی انہوں نے کہا چور ڈاکو، لہٰذا وہ موقع بھی انہوں نے ہاتھ سے کھو دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اس خواہش کے پیچھے کہ میں اب مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ کچھ سیاسی مبصرین کا خیال یہ ہے کہ فوجی قیادت کی طرف سے مایوس ہو کر اور سپریم کورٹ میں اپنے حق میں باتیں نہ جاتی دیکھ کر اور جو ہائی کورٹس ہیں وہاں پر قیادت کی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے خان صاحب نے الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے. لیکن جو ان کے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں، عمر ایوب صاحب، وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا یہاں پر پروگرام میں آنے سے پہلے کہ ان کے ٹکٹس چل رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو آپ رہا کریں نا جی بانی پی ٹی آئی کو، پھر کریں گے بات مذاکرات کی. اب یہ ایک بات تو انہیں یہ باور کرنی چاہیے کہ اب آپ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. یہ اتنا بڑا دعویٰ صرف ان کے خط لکھنے پر آمادہ ہو جانے سے کہ ان کے سارے کیسز ختم کر کے ان کو باہر آزادی دے دی جائے، یہ میرے خیال سے نہ ہونا ہے، نہ ہی اس کی خواہش کی جانی چاہیے. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں پہلی سٹیج پر تو خان صاحب کو چھوڑیں، پھر اس کے بعد باقی سارے مقدمات بھی واپس لیں جو آپ نے ہماری پارٹی کے لوگوں پر بنائے ہوئے ہیں. اس میں میجورٹی آف دا کیسز آر لنکڈ ود 9th میں. کہ ملک کو درپیش معاشی مشکلات اور سیاسی عدم پر بھی بات کریں گے. یہ ابھی ہوا ہے سیاسی عدم استحکام اور معاشی یہی تو میرا سوال ہے کہ اب دکھائی دے رہا ہے اور اتنی دیر اندر بیٹھ کر دکھائی دے رہا ہے. جو میں نے آپ کو عرض کیا، آپ ذرا اپنے ذہن کو اس کے گرد گھمائیں کہ بالآخر ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی سٹیج ایسی آئے گی کہ فوجی قیادت جو ہے وہ سیاسی صورتحال میں در اندازی کرے گی اور اس وقت ہم پھر کھل کے کھیلیں گے. وہ چونکہ منظرنامہ بنتا دکھائی نہیں دے رہا ہے انہیں، اور ان کی تمام تر کوششیں بھی اس حوالے سے ناکام ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جیسا میں نے کہا کہ سپریم کورٹ جس طرح سے پہلے سہولت کاری کرتی تھی، اب آپ مجھے جس طرح سے دیکھ رہی ہیں مجھے لگتا ہے مجھے بتانا پڑے گا وہ کون کون تھے جو سہولت کاری کرتے رہے. تو شروع ہم کر لیتے ہیں ثاقب نثار صاحب سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے آصف سعید کھوسا، گلزار صاحب، بندیال صاحب. کیا ہوا؟ میرا نہیں خیال کہ اسے دہرانے کی ضرورت ہے. قوم کو اب تک پتہ ہے کہ کس طرح کی سہولت کاری ہوتی رہی ہے، کس طرح سے وہ بس کے کنڈکٹروں کی طرح کہا جاتا کیس میرے پاس لے کے آؤ، سڑکوں پہ چوک میں طے نہیں ہونا. یہ ہیزیب دیتا ہے چیف کسی بھی سپریم کورٹ کے جج کو؟ مجھے ذرا بتائیے. بٹ ایسا ہوا ہے. وہ صورتحال اب نہیں ہے. چاہے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ارادہ ہے، چاہے اس کے بعد وہ سید منصور علی شاہ صاحب ڈپٹی جسٹس بنیں گے، تب بھی ایسا نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو اپنی مرضی کے بینچ بن جاتے تھے، اپنی مرضی کے ججز اس میں آتے تھے، وہ بھی قصہ تھوڑی مجھے تشویش ہو رہی ہے آپ کی بات سن کر. ایک آدمی کے بس کی نہیں رہی. مجھے تھوڑی تشویش ہے بخاری. وہ کیا ہے؟ اگر بانی گئے ہیں بانی پی ٹی آئی تو کیا باقی لوگ مانیں گے نہیں؟ دیکھیے یہ آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے پوری قوم کے باپ پر کوئی احسان فرمایا ہے یہ خط لکھنے کا کہہ کے. ایسا منظرنامہ نہیں ہے. اب ان کو یہ کسی نے ڈھنگ کا مشورہ دیا ہے کہ آپ ارریلیونٹ ہو جائیں گے اگر سیاسی پروسیس سے آپ باہر رہیں گے. تو اگر اب یہ ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو پتہ نیت ہونی چاہیے. اگر نیت نہیں ہے تو کوئی بھی مشن، کوئی بھی پروجیکٹ کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر وہ نیتاً یہ چاہتے ہیں تو سیاسی حل ہے، ہر چیز کا سیاسی حل ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ انگیج کریں سیاستدانوں کو اور کہیں کہ یار یہ الیکشن چونکہ کنٹروورشل ہو چکا ہے، لہذا لیٹ اس گو فار فریش الیکشن. ہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ اگر واقعتاً نیت جو ہے پاکستان کو اس سیاسی عدم استحکام سے نکالنے پھر ایک شخص کی خوشی کے لیے ہم کہہ دیں ہم انتخابات کرائیں گے. دیکھیے یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں جب بات چیت کے ذریعے آپ یہ بات کریں گے تو ایک آدمی کی نہیں مانی جائے گی. کنسنسس ہوگا دعا کے بعد آپ دوسری طرف آپ دیکھیں نا، کنسنسس ہوگا تو ایسا ہوگا نا. ہاں جی. یا اگر میں یہ کہہ دوں کہ اللہ کرے آپ سب مر جائیں تو کیا سب مر جائیں گے؟ وہ تو اللہ کی مرضی ہے نا جی. تو اس لیے میرے خیال سے اس کو اپریشیٹ اگر ہم نہیں کریں گے تو بہت زیادتی ہوگی. جی ٹھیک ہے. نیت پر شبہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ واقعتاً مذاکرات کرنے کی نیت ہے تو یہ خط جو ہے یہ چیف جسٹس کو لکھے جانے کی بجائے دو بڑی پارٹیوں کے سربراہان کو لکھا جانا چاہیے تھا. یہ میں آپ کو ایک ذمہ دار پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ کہہ رہا ہوں.
تو پھر کیا سپریم کورٹ کو ایز اے میڈیٹر وہ بیچ میں رکھنا چاہتے ہیں؟ ماضی کے تجربے کے تحت رکھنا چاہتے تھے نا. ایسا نہیں ہوگا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب میڈیشن نہیں کریں گے, نہ ان کو کرنی چاہیے, اس لیے کہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. دیئرفور پی ٹی آئی کو یہ چاہیے, میرے خیال سے ہمیں اتنا حق تو حاصل ہونا چاہیے کہ ہم ایک مشورہ دے دیں ان کو جی کہ آپ ریپو بنائیے پولیٹیکل پارٹیز کی قیادت کے ساتھ. اس میں 3 بڑی میجر پارٹیز ہیں جن کے ساتھ آپ نے کٹی کی ہوئی ہیں. ان میں ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے, دوسری پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, اور تیسری MQM ہے. ٹھیک ہے. یہ ریالٹیز ہیں, یہ پارٹیاں گراؤنڈ پر موجود ہیں, ان کی صحیح. فالوئنگ ہے, یہ ہوا میں کاغذی پارٹیاں نہیں ہیں. اور یہ بھی تو نہیں نا بخاری صاحب کہ ایک جماعت کے لیے آپ میڈیشن کا کردار ادا کریں تو جو باقی 22 لاکھ مقدمات آپ کے پاس عدالتوں میں آ کر پڑے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے, ہم یہ توقع رکھیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ وہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا نا, وہ جو اتنی بڑی فائلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ججوں کی ٹیبلوں پر, اس طرف فوکس کریں. سیاستدانوں کو سیاست کھیلنے دیں, جی, کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرنے دیں گے تو وہی حال ہوگا جو پہلے ہوا ہے. آج کا سیاسی عدم استحکام گزشتہ دور میں کی گئی سپریم کورٹ کی سہولت کاری کی وجہ سے ہے. میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں اس بیان کی. لیکن آپ نے ذمہ داری قبول کرنی ہے, اس سے ہوگا کیا؟ میں تو کہتی ہوں جنہیں ذمہ داری قبول کرنی چاہیے وہ قبول کریں تو ہمیں کچھ نتائج بھی ملیں. یہ اگر ایسا ہو جائے کہ میں اور آپ بیٹھ کے اس پروگرام کی ٹیبل کے اوپر خواہش کریں اور وہ پوری ہو جائے تو یہ ملک سمر نہیں جاتا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. لیکن بخاری صاحب اب یہ بتائیں کہ ہوگا کیا PMLN, کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور جن جماعتوں کی آپ نے بات کی یہ اکٹھے ہوں گے ملک کی خاطر؟ یہ سب کچھ کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ پی ٹی آئی کتنی نیک نیتی سے, کتنی کلیئرٹی کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اپناتی ہے. ابھی تو خط لکھنے کی بات آئی ہے, اب دیکھیں گے وہ خط کیا ہے, اس میں کیا کہا جاتا ہے, اس سے انٹینشنز طے ہوں گی نا. تو آئی تھنک وی شوڈ ویٹ ٹل دیٹ لیٹر کمز آؤٹ. اس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے, لیگل کمیٹی جس کو وہ کہتے ہیں, وہ اس کے مندرجات جو ہیں ان کی نوک پلک درست کر رہی ہے. سو آئی ایکسپیکٹ کہ بائی ٹمورو مے بی دیٹ لیٹر کمز آؤٹ. Once that comes out, then we will know what PTI chief wants actually. بخاری صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ ہے, ہم اصولوں پر بات کرنے کو ہر وقت تیار ہیں, تو کیا پہلے باتیں اصولوں پر نہیں ہو رہی؟ یہ کون صاحب ہیں, کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ سر تحریک انصاف کے سلمان اکرم اگر راجہ. یہ باتیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے طے کرنی ہوتی تو بہت دیر پہلے ہو گئی ہوتی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن آپ کو پتہ ہے اس پارٹی کے اندر سوائے ایک شخص کی کسی کی نہیں چلتی. ایگزیکٹلی. وکلا کے کو 5 دھڑے ہیں اور وہ ہر بندہ اپنی اپنی توتی بولتا رہتا ہے, اثر کسی بات. بخاری صاحب لیکن آپ نے درست بات کی ہے کہ اس چیز میں جس کو ریلیونٹ ہے ان کو اگر آپ ڈائریکٹ مخاطب کرتے ہوئے بات کریں تو پھر ہو سکتا ہے اس کا کوئی حل بھی نکل